گھر میں بیٹھ کے گھر میں گھس کے منہ پہ چپیڑ مارنا. عدنان بھائی نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ 30 جھوٹے قذاب دو. ہم مرزا غلام محمد قادیانی کو انہیں 30 قذابوں میں اللہ کی قسم ان کے آنکھیں دیکھنے والی تھی تب. دیکھے تھے ہاں دیکھا نا ان کے گھر میں بیٹھ کے. ابھی دیکھو انصاف دیکھنا, ان کے گھر میں بیٹھ کے ان کے منہ کے اوپر فیس ٹو فیس بولا مرزا غلام محمد قادیانی کذاب دجال ہے. اور جتنی دفعہ وہ فتویٰ مانگتے تھے نا کہ فتویٰ دو, عدنان بھائی اور امتیاز بھائی نے جو فتویٰ دیا تھا وہ مرزا غلام محمد قادیانی کی رائٹنگ پہ دیا تھا کہ یہ بندہ لعنتی, یہ ملعون. بالکل. یہ اچھا, اگر ادھر عدنان بھائی اور عدنان استاد اور یہ امتیاز بھائی یہ سوچتے کہ یہ اس بندے کو نبی مانتے ہیں, نہیں ہم نے یہ حدیث نہیں پڑھنی اور ہم نے ملعون اور قذاب ہی نہیں کہنا, اور یا وہ یہ کہتے کہ بھائی دیکھو جی آپ دو محمد مانتے ہو, فلانا مرزائی مانتا ہے, فلانا مرزائی مانتا ہے, فلانا مرزائی مانتا ہے, وہ زیادہ سوٹیبل تھا یا جو انہوں نے حوالہ جات پیش کیے وہ زیادہ سوٹیبل تھے؟ میں کہتا ہوں جو جس طریق پر انہوں نے کیا ہے نا کام, صرف عوام کی آنکھیں کھولنے کے لیے اور لوگوں کو شعور دینے کے لیے, اس سے بہتر طریق کوئی ہو نہیں سکتا تھا. مطلب حوالہ جات پیش کرنا بہتر تھا نا, کہ اس کے بجائے زبانی کہتے کہ عرفان ڈیڈ دو محمد مانتا ہے, فلانا مرزائی دو محمد سر مانتا ہے. میری بات سنیں, وہاں پہ انہوں نے بڑی کوشش کی ہے کہ ان کو ڈیورٹ کر کے دوسری یعنی مسلمانوں کی تحریروں کے اوپر لایا جائے اور ان کو ڈیورٹ کر کے جو ہے وہ کسی اور طرف لے جائے. لیکن امتیاز بھائی اور عدنان بھائی نے کہا تو جتنا مرضی کوشش کر لے, جب تک تو مرزا غلام محمد قادیانی کے اوپر پوزیشن کلیئر نہیں کرے گا تیری کسی بات کا جواب نہیں دیا جائے گا. پوزیشن کلیئر کرو, اور ان کو انہی کے اوپر رکھا ہے. بڑا زبردست ماشاءاللہ, میں تو بڑا خوش ہوں الحمدللہ. ایسے ایسے پوائنٹس سارے مسلمان دیکھیں, جو مسلمان ہیں نا, چاہے وہ جس بھی مکتب فکر سے ہیں, سارے مسلمان وہ خوش ہوئے ہیں بجائے کچھ دو چار لوگوں کے. تو اپنا مطلب میں آپ کی اس بات کو اس طرح سمجھاؤں کہ وہ جو انہوں نے حوالہ جات بر وقت پیش کیے وہ اچھا تھا, اس کے بجائے کہ وہ زبانی کہتے کہ ٹک ٹاک کی فلانی براڈ پہ وہ میر سلیم دو محمد مانتا ہے اور فلانی براڈ پہ دو محمد مانتا ہے. حوالہ جات دینا صحیح تھا. بالکل حوالہ جات کے ساتھ. اور میں آپ کو بتاؤں, امتیاز بھائی نے جب مقدمہ شروع کیا پہلے 10 منٹ کا دو محمد والا, انہوں نے جتنی باتیں کی انہوں نے کہا میری ایک بھی بات تمہیں لگے کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے یا یہ مس کوٹ کر رہے ہیں, مجھے اسی وقت بولنا, نہیں تو سمجھا جاوے گا کہ تم یہ صحیح مانتے ہو. اس نے ایک بھی بات کے اندر امتیاز بھائی کے اوپر اعتراض نہیں کیا کہ یہ بات آپ نے غلط پیش کی ہے, ایک بھی بات کے اوپر, نہیں تو حوالہ مانگتا ان سے. نہ مانگنا کیا سہل کالو بھائی, اگر ایک مرزائی یہاں پہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے تم نے کسی اور پاس لے کے جانے ہیں, میں نے سمجھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں بھی سمجھدار ہوں, میں بھی آپ یہ دیکھیں سہل بھائی, یہ سدھو صاحب آ گئے ہیں, سدھو صاحب ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, اور ایک مرزائی اوپر آتا ہے اور وہ یہ اس کو کہتے ہیں کہ بھائی تم لوگ شتمیت کرتے ہو اور شتمیت تمہارے عقیدے میں شامل ہے, ٹھیک ہے, اور وہ بندہ ڈینائل کرتا ہے کہ نہیں میرے عقیدے میں کسی نبی کی شتمیت شامل نہیں ہے. تو اس کے موقع پر سدھو کو یہ کہنا چاہیے کہ بھائی فلانا مرزائی کرتا ہے, فلانا مرزائی کرتا ہے, یا وہ حوالہ پیش کرنا چاہیے الفضل 20 مئی 1934 کا کہ بھائی تمام انبیاء کی حد تک کی جا سکتی ہے. بہتر تو یہی ہے. بس یہی آپ سے ایک لینا تھا, کیونکہ آپ کی شولڈر پروموشن ایز اے مفتی ہے اور میں کیا تینوں پساونا. جی وعلیکم السلام. شارپ شوٹر میں ایک ریکارڈنگ بھیج رہا ہوں, وہ دیکھ لینا. جی میرے خلاف بول رہے ہوں گے, مجھے پتہ, خیر اب بولنے دو یار, کوئی مسئلہ نہیں یار تو دیکھ تو لے. نہیں ایک میرے نو انہیں سینڈ کی تھی صبح میں کہ پتہ نہیں کی ہویا, ویکھیا تو چلو کوئی نہیں گل خیر ہے. نہیں اصل ساحل بھائی گل پتہ کی ہے, کچھ لوگوں نا لتراں دی ہوندی ہے عادت, وہ کوئی 2-4 مہینے لنگ جان تے انہاں نوں نانا پین. وہ آپ نے وہ لطیفہ سنا ہوا, ایک بادشاہ ایک نا بندے کو سزا دیتا ہے کہ تو نے 100 پیاز کھانے ہیں کہ 100 لتر. وہ کہتا ہے نہیں میں نے نا پیاز کھانا ہے, مجھے لتر تو بڑی مشکل سے پڑیں گے نا. وہ 10 پیاز کھاتا ہے, وہ کہتا ہے یار پیاز کھانا تو بڑا مشکل کام ہے, میں لتر کھاؤں گا. وہ بادشاہ وہ کہتا چل ٹھیک ہے اب تو لتر کھاؤ. ایک بندہ بلاتا ہے, وہ اس کو پھر کوئی 10-15 لتر پڑتا ہے, کہتا نہیں لتر بڑے مشکل سے پڑ رہے ہیں بھائی, میں نے پیاز ہی کھانے ہیں. وہ کہنا چل ٹھیک ہے پیاز کھا. وہ پھر 10-15 پیاز کھا لو, کہنا نہیں یہ بڑا مشکل کام ہے, لتر ہی. وہ انج کر کے نا 100 پیاز بھی کھاندا تے 100 لتر بھی. تے کچھ لوگاں دا نا حساب ہوندا, انہاں نوں نا لتر ضروری ہوندے نے.
ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪਤਾ ਸਿੱਧੂ ਭਾਈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੁਖਾਤਬ ਕੀਤਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਹਾਈਪ ਮਿਲ ਜਾਣੀ, ਉਹਨੇ ਫੇਰ ਆ ਕੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਪੈਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਵਾਂ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭਣ ਛੱਡੋ ਲੱਪਾ। ਛੱਡੋ ਪਰਾਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲਾਣਾ ਭੇਜਿਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਮਸਰੂਫ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਰ ਮਾਰ ਲਓ ਹੁਣ। मैं आपको करता हूँ कॉल। ओके जी आयतुल्ला साहब, आप यहाँ पे मौजूद हैं? जी जी, तुन के रखो, तुन के रखो। आयतुल्ला साहब, ये जो आप मेरे से जो मेरे क्या उसको बोलते हैं इंसानी हकूक, आपकी आवाज बहुत लो मुझे आ रही है भाई। मैंने कहा ये जो आपने मेरे से मेरे इंसानी हकूक छीने हैं, ये कब वापस करेंगे? इंसानी हुकूक, हाँ जी। हालांकि ये इंसानी हकूक सबसे पहले पीर साहब को मुझे देने चाहिए थे। खुदा दा ना आ जाए यार, कोई तो छड़ दो जगह। तुन के रखो भाई। इसी वजह से थे, जब किसी जगह पे मैं, ऐसी जगह कोई दुनिया में है ही नहीं जहाँ पे मैं मॉडरेटर हूँ, तो यहाँ पे नहीं हूँ तो ये ज्यादती है ना, तो पीर साहब को यहाँ पे बनाना चाहिए मुझे। जी ओ भाई, ये जो ब्राड है ना अस्कानी साहब की और उमर रुबाब सिस्टर की, ये सारी ब्राडें हम मेरी और शार्प शूटर की ब्राडें हैं। ऐसे ही है ना अस्कानी साहब? अस्सलामुअलैकुम सरकारी मुसलमानों। वो बात आपकी ठीक है सिद्धू जट, लेकिन ये पीर साहब फैसला करेंगे कि एक बंदा पूरी दुनिया की लाइवों के ऊपर मॉडरेटर है, मेरी लाइव पे मॉडरेटर नहीं है, तो वो इंसाफ करेंगे और वो नहीं, कहेंगे कि हाँ जब बाकी सब पे यहाँ पे भी होना चाहिए। आयतुल्ला साहब, ये आपको इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं ना, प्लीज उसमें ना आइएगा। तुन के रखो। आयतुल्ला साहब ये सरकारी अस्कानी मुसलमान साहब। आपको ब्लैकमेल करके मॉडरेटरशिप लेना चाहते हैं और मैं इनकी सख्त मुखालफत करता हूँ। साहिल कालू कोई मतनाजा बयान दे दो तो मॉडरेटर बन जाओगे अस्कानी साहब के। ये सिर्फ मतनाजा शख्सियत को बनाते हैं मॉडरेटर। और नहीं, आयतुल्ला साहब का हिसाब लगाओ, इन्होंने अफजल वड़ैत साहब को मॉडरेटर बनाया हुआ है। हिसाब लगाओ। उन्होंने ना परसों मुझे ड्रॉप किया, मैंने उनको कहा, मैं कहा अब अगर मुझे दोबारा ड्रॉप किया ना फिर देखना। असल में सरदार आला जो है वो उनकी शख्सियत जो है वो बहुत ऊंची है, इसलिए। बाकी शार्प शूटर है, वो जज्बाती इंसान है, जज्बात में आकर जो है वो आग लगा देता है पूरे नहीं पीर साहब, आपको मेरा तो पता है ना कि मैं जितनी अच्छी मॉडरेटरशिप मैं करता हूँ कोई भी नहीं दुनिया में करता, तो मेरा तो हक बनता है ना। इनकी तो बातें हैं या ये आपको जज्बात में ला रहे हैं, मेरा तो हक बनता है। साहिल भाई आपको मॉडरेटरशिप मिल गई और उसके बाद अगर आपने हमें कहा कि आप हमारे घर में आए हैं, इसकी ब्रॉड के पैसे हम दे रहे हैं, ये हमारा इंटरनेट है, तो फिर ये तो नहीं बातें होंगी। नहीं ऐसा कुछ नहीं। और अगर इस तरह की कमजोरी कोई दिखाए तो वो क्या है? वो तो अभी मैंने पिक कर लिया भाई, आप जहां से बोल रहे हैं ना मैंने पिक कर लिया, लेकिन मसला ये है कि लेट बी क्लियर यू दलाइल से आपने मुझसे दलाइल से चुप कराना है, ऐसे नहीं चुप कराना। हाँ अच्छा, वैसे आज सरदार आला पीर साहब करते गेस्ट ऑन करते आप बस। सरदार आला नजर नहीं आ रहे आज। सरदार आला इस वक्त सोए होंगे। हाँ। तो वैसे बिल्कुल नजर नहीं आए, कल भी नजर नहीं आए। तो पीर साहब वो अक्सर कहीं पे जहाँ पे मैं बैठा होता हूँ ना, मेरे से थोड़ा सा डरते हैं, घबराते हैं। क्या कहा आपने? जगदीश भाई मजे की बात बताऊं आपको, जी भाई। अब सारा का सारा जो लिटरेचर है ना, वो सारा का सारा है उर्दू में, अरबी में तो कन्वर्ट नहीं है ना, इंग्लिश में अल-फज़ल वगैरह या कलमतुल फज़ल कन्वर्ट है। अब हुआ ये कि उस बेचारे को ना उन्होंने पकड़ा दिया पर्चियां। अब जिस पर्ची को लेके वो जवाब देने की कोशिश कर रहा था ना, जो आर्ग्यूमेंट वो बिल्ड कर रहा था कि मिर्जा साहब ने अपनी कुतब के अंदर इन लोगों को मुसलमान के लफ्ज़ से मुखातब किया है। अब सेम वही बात जब मिर्जा बशीरुद्दीन के ज़माने में जब इन्होंने कुफर के फतवे लगाए ना उम्मत मोहम्मदिया पर, तमाम मुसलमानों पर,
کہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں, کافر ہیں, پکے کافر ہیں, اولئک هم الکافرون حقہ کے تحت آتے ہیں. تو اس بات کے اوپر نا لاہوریوں نے یہ آرگومنٹ پیش کیا کہ تم لوگ کیسے ان لوگوں کو مسلمان غیر احمدیوں کو کافر کہہ سکتے ہو یا دائرہ اسلام سے خارج کہہ سکتے ہو. مرزا صاحب نے ان کو مسلمان کہا ہے. اب مرزا لاہوریوں کا وہ آرگومنٹ پیش کون کر رہے ہیں؟ آج کے دور کے احمدی خلافتی ابراہیم خلف صاحب, جو لاہوری اس وقت مرزائیوں کو کہتے تھے نا کہ تم کیسے کہہ سکتے ہو دائرہ اسلام سے خارج ہے. مرزا صاحب نے تو مسلمان کہا ہے, وہ آج مسلمانوں کے سامنے کہہ رہا تھا مرزا صاحب نے تو ان کو مسلمان کہا ہے. اوپر سے مزے کی بات, اسی کلمۃ الفصل کے اندر نا لاہوریوں کے اس آرگیومنٹ کو یعنی اس اعتراض کو رد کرنے کے لیے نا مرزا بشیر نے پورا ایک مضمون لکھا ہے کہ تم اگر کہتے ہو کہ مرزا صاحب نے جہاں بھی مسلمانوں کا لفظ استعمال کیا ہے غیر احمدیوں کے لیے وہ کیوں کیا ہے, اس نے پورا جواب دیا ہے. اب مزہ تب آئے گا اب کہ اس کے ایک ایک پوائنٹ کے اوپر نا غیر احمدی کھڑے نہیں ہوں گے سامنے. پتہ کون کھڑا ہوگا؟ مرزا بشیر احمد احمد کھڑا ہوگا, مرزا بشیر الدین محمود کھڑا ہوگا. اب جو اس نے کہا مضامین بشیر, اس نے پڑھا ہی نہیں ہوا تھا, اس کے اندر سے صرف ایک لائن پڑھ لی. اس کے اندر مرزا بشیر نے لکھا ہے کہ حقیقت اسلام کے علاوہ میں کسی دوسری چیز کو اسلام سمجھتا ہی نہیں ہوں. تو پیچھے رہ کے کیا, جب آپ کہہ دیں کہ میرے نزدیک حقیقت اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا اسلام ہی نہیں ہے, تو اس کا سیدھا سا ایک ہی مطلب ہے بھائی, جب آپ دائرہ اسلام سے خارج کہہ رہے ہو تو دوسرا آپ کے نزدیک اسلام ہی کوئی نہیں ہے, تو پھر حقیقت کا دائرہ, علمیت کا دائرہ بڑھ گیا نا. تو اس کا بڑا برا حال ہونے والا ہے ابراہیم مخلف کا, کیونکہ اس نے پڑھا نہیں ہوا اور اس نے پرچیاں دیکھ کے نا وہاں پہ بول دیا بس. اور ایک اور بات ساحل بھائی, جس نے خاتم کا ورڈ کا مطلب غلط بتایا اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جس نے خاتم کا مطلب آخری کیا ہے, وہ میرے بھائی نے بتایا نہیں ہے کہ ہم آخری بھی مانتے ہیں لاسٹ بھی مانتے ہیں. فتویٰ کیوں دیں ہم؟ اچھا بھائی, ایک اور کلیہ قاعدہ آج سامنے آیا ہے, اگر سنیں گے تو بتا دیں. کون سا پیر صاحب؟ آیت اللہ صاحب. کلیہ قاعدہ یہ سامنے آیا ہے آج کہ چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خاتم النبیین کہا گیا قرآن مجید میں, لیکن اس کے پیچھے ایک بڑا وہ پس منظر ہے, اور وہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دو جو اولاد تھیں ان کی قربانی دے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خاتم النبیین بنا دیا گیا ہے. بولیں آپ کیا کریں گے؟ سمجھ رہے ہیں؟ لیکن اس قربانی کو آیت اللہ صاحب, اس قربانی کو تو توبہ نعوذ باللہ شہزادہ عبد اللطیف نے کاٹ دیا. دو قربانی کدھر اہل بیت کی قربانی؟ اگر وہ یہ کام اگر وہ یہ کام نہ کرتا, ان کی اولاد کی قربانی دے کر جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خاتم النبیین بنا دیا گیا. خاتم النبیین بنا دی. اللہ باللہ. اب نعوذ باللہ. ظاہری بات ہے جس طرح سے وہ عقیدہ ہے نا کہ اللہ نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانی دے دی گئی, اب پیچھے سارے آزاد ہیں جو بھی کریں. کیا فرق پڑے گا کوئی اگر دعویٰ کرے گا, قربانی پہلے سے آ گئی ہے نا. عجیب اور غریب باتیں ہیں بھائی جان لوگوں کی, کیا کریں, کرنے والے ہی نہیں ہیں, بالکل عقل سے پیدل. آیت اللہ صاحب آپ یہ دیکھیں کہ دونوں سائڈوں پہ کھیلتے ہیں. رات کو ایک براڈ پہ میں نے ایک سوال کیا ان سے کہ جس نے سلام لیا, پہلے انہوں نے کہا جی جس نے سلام نہیں لیا آپ اس کا پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں, جس نے سلام لیا اس کی بات ہی نہیں کر رہے. میں نے جا کے سوال کیا, میں نے کہا آپ یہ بتا دیں کہ جس نے سلام لیا اس نے ٹھیک کیا یا جس نے سلام نہیں لیا اس نے نہیں ٹھیک کیا. وہ کہتے دونوں نے ٹھیک کیا. تربیت دونوں کی کرنے والا ایک ہی بندہ ہے, ایک ہی ادارہ ہے, دونوں کیسے ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ اللہ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام شیخ صاحب, کیا حال ہے؟
क्या हो रहा है? दर्द दिल भाई, आपने डिबेट तो सुनी होगी ना पूरी? पूरी तो बेसिकली जो अदनान भाई ने उनको शुरू में कहा कि भाई जो भी मुद्दा नबूवत है हम उस पर लानत भेजते हैं, कज़ाब दज्जाल मानते हैं, तो उसके मुकाबले में तो उन्होंने कुछ नहीं जवाब दिया ना। और इम्तियाज भाई ने भी ये कहा कि जब वो बाबों के हवाले दे रहे थे कि भाई उनमें से मुद्दा नबूवत कौन है, वो बताएं, हम उस पर लानत भेजते हैं। तो बेसिकली तो बाकी तो उनकी बातें सारी पॉइंटलेस थी ना। अनवर शाह कश्मीरी ने ये कहा, शाहुल्ला ने ये कहा, उसका मकसद क्या है? रफी भाई सुबह से मसला ये पड़ा हुआ है, ब्रॉड उनकी ऑन है, उधर मसला ये पड़ा हुआ है, उनको दुख ये है कि इम्तियाज साहब ने आके तो सब बाबों पे लानत भेज दी है, अब बाकियों का क्या बनेगा? प्रॉब्लम ये अबू रफी भाई, ये हिम्मत खुद भी तो कर देना। हाँ, इम्तियाज भाई ने तो लानत इसलिए भेजी है कि अगर किसी बुजुर्ग ने भी दुनिया में किसी बुजुर्ग ने भी कुरान और हदीस के खिलाफ अकीदा लिखा है तो वो हम उसको नहीं मानने के मजाज, ना हम पर जी हाँ, जिम्मेदारी है, ठीक है? हाँ, इसीलिए भेजा है ना। ये उसका अपना मफहूम हो सकता है, हमें जरूरी नहीं है उनको फॉलो करना। हाँ बिल्कुल। ये हिम्मत आप भी कर लो अपने बुजुर्गों के। अगर आपके बुजुर्गों ने कुरान और सुन्नत के खिलाफ कोई अकीदा लिखा है, आप भी खुल के बयान कर दो कि भाई आप मानने के मजाज क्यों हो। हाँ, इम्तियाज भाई बार बार कलमतुल फसल के लिए कह रहे हैं कि आपका ऑफिशियल उसका रिकॉग्नाइज्ड है, तो उसमें जो ये बातें लिखी हुई उस पर आ ही नहीं रहे थे वो। तो अगर मिर्जा महमूद ने, बशीर ने लिखा है तो उस पर लानत भेजो, लानत भी भेजो, साथ बताओ भी कि आप लोगों के लिए हुज्जत नहीं है ये किताबें, ताकि आपके हाँ हमारा हुज्जत मकसद तो यही है ना कि आपके ऑडियंस को, आपके व्यूवर्स को ये पता चले कि जिन किताबों को ये मार्केटिंग हो रही है वो आपके लिए हुज्जत ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। अदनान भाई ने यही कहा उनको, रशीद ने, कि हम इनको ऑन नहीं करते हैं भाई, ये जो आप हवाले दे रहे हैं नहीं ऑन करते हैं हम। हमारे लिए हुज्जत नहीं है ना, हमारे लिए तो हाँ, कुरान और हदीस हुज्जत है। आप भी ऑन नहीं कर रहे हैं मिर्जा कादियानी के बुक्स को या उनके बेटों के बुक्स को, ये लिखा है। मैं मजे की बात बताता हूँ, आप लोगों ने सुना होगा उस पॉइंट पे जाके जहाँ पे बात ये चल रही थी कि तुम्हारे एक लिटरेचर के अंदर ये भी लिखा हुआ है कि नाम, काम, मकाम, दर्जा सब एक ही हैं। इसके ऊपर रजी ने कहा कि जो आप अल फजल की तरफ इशारा कर रहे हैं हम उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते। भाई बात उसकी ये नहीं है कि रिस्पेक्ट करते हैं या नहीं, आप ऑन करते हैं या नहीं करते। अगर नहीं करते तो क्यों नहीं करते? अगर तो ये कादियानी के बकौल तुम्हारे सहाबी जो था मिर्जा कादियानी का, उसने कुफर बोला, लानत डालो उसके ऊपर भी, लेकिन वहां पे चूंकि इंग्लिश में था ना, अगर उस बात के ऊपर मैं आपको बताता हूँ, अगर इम्तियाज भाई एक दफा भी जोर देते ना कि इस अपने बाबे के ऊपर लानत डालो कि इसने लिखा कि काम, नाम, मकाम, दर्जा सब एक ही है, इस पे कुफर का फतवा लगाओ, इब्राहिम इखलाफ ने उठ के आना तो उसने कहना था डिबेट खत्म। ये तो पता था ना उनको, इम्तियाज भाई को, अदनान भाई को पता था कि अगर हमने थोड़ी सी भी किसी पॉइंट के ऊपर भी इनके साथ थोड़ी सी सख्ती करके कहा ना इसका जवाब दो, इन्होंने डिबेट खत्म कर देनी है। तो रजी ने इनडायरेक्टली अपने बाबों पे लानत की है, अपने बाबों को कुफरिया कलमात लिखने वाला डिक्लेयर किया है। वो इंशाल्लाह लाइव के अंदर आएगा इंशाल्लाह। साहिल भाई आप ये भी तो देखें ना, एक इब्राहिम खलफ की वजह से ये सारी डिबेट इंग्लिश में रखवाई गई, एक इब्राहिम खलफ की वजह से रखवाई गई ना। इनके पास कोई और उर्दू स्पीकर नहीं था, इनका 90% व्यूवर उर्दू स्पीकर है कि नहीं है? बिल्कुल। इनके पास कौन से इंग्लिश स्पीकर बैठे हुए हैं? सिर्फ एक इब्राहिम खलफ की वजह से सारी डिबेट इंग्लिश में रखवाई गई। और उसके अंदर ये भी है कि ये पॉइंट वहां तक ना पहुंच सके हमारे आम लिसनर, कॉमन एमडीज की तरफ, जो वो जो कहते हैं ना, कल भाई कह रहा था डगे पे बैठ के आ गए थे, ये जो डगे पे बैठ के आए हुए कॉमन एमडीज है ना, असाइलम सीकर्स जो हैं, इन तक ये मैसेज ना पहुंचा। उस समय ना जो तीसरा था, ये मौजू तीसरा था, मसला तकफीर वाला मसला तीसरा मौजू था। तीसरे मौजू के ऊपर जब इम्तियाज भाई ने अपना मुकदमा कायम करके तो इससे सवाल पूछा ना, तो इसके जवाब में उसने कहा कि तुमने मेरे ऊपर मशीन गन की तरह तकफीर के जो क्वेश्चंस हैं वो मेरे ऊपर उठा के रख दिए हैं, मैं इसका जवाब देता हूँ।
کہ جماعت احمدیہ میں جو مسئلہ تکفیر ہے، جو غیر احمدیوں کی تکفیر کی جاتی ہے، اس کا جواب کیا ہے؟ واللہ آپ جا کے اس کے 12 منٹ کے اندر دیکھیں، 6 منٹ اس کے اس بات کے اوپر ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو مسلمان کہا اور کس کو مسلمان نہیں کہا۔ بھائی اس بات کا اس بات سے تعلق کیا جو تم سے پوچھا گیا ہے؟ صرف یہ امپریشن دینے کے لیے کہ جو تم ہم لوگوں کو کافر کہتے ہو، یعنی جو مسلمان قادیانیوں کو کافر کہتے ہیں، یہ ان حدیث کے مطابق ٹھیک نہیں۔ بھائی وہاں پہ تو یہ موضوع ہی نہیں تھا، موضوع تو یہ تھا کہ جماعت احمدیہ کے لٹریچر کے اندر اگر آپ دیکھیں نا، ماڈریٹر نے جب یہ موضوع سٹارٹ کروایا تھا، اس کے اندر یہ الفاظ اس نے بولے تھے کہ آپ لوگوں کو اسپیسیفک اس موضوع کے اندر رہ کے بات کرنی، اس سے ہٹ کے نہیں بات کرنی۔ تو اس نے یہی کام کیا، پہلے 6 منٹ آؤٹ آف دا ٹاپک گیا، اگلے 6 منٹ کے اندر اس نے کون سی باتیں کی؟ دیکھیں، مرزا غلام محمد قادیانی نے اپنی کتاب لیکچر لدھیانہ کے اندر آخری پیغام صلح کے اندر یا تذکرہ کے اندر جو ہے نا، تم لوگوں کو مسلمان کہہ کے پکارا ہے، تم امت محمدیہ تم لوگوں کو کہہ کے پکارا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ آرگومنٹ اس نے پیش کیا، اور اسی آرگومنٹ کا جواب آلریڈی 1915 کے اندر یہ ڈیبیٹ کب ہو رہی ہے؟ 2026 کو 1915 کے اندر اسی آرگومنٹ کا جواب کون دے رہا تھا؟ اس وقت کے لاہوریوں کو، مرزا بشیر احمد ایم اے، کہ جو مرزا غلام محمد قادیانی نے لکھا ہے مسلمان، تو مرزا بشیر احمد لاہوریوں کو لاجواب کر رہا ہے۔ کس وجہ سے؟ کہ وہ یہ کہتے تھے کہ تم لوگ غیر احمدیوں کو کافر اور دائرہ اسلام سے خارج نہ کرو، کیونکہ مرزا صاحب نے مسلمان کہا ہے۔ آج وہی پوائنٹ لاہوریوں والا ابراہیم اخلف پیش کر رہا تھا، اس کو پتہ ہی نہیں تھا میں کر کے آ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد مرزا بشیر الدین محمود کا وہ کہتا ہے کہ جی اس نے جو ہے نا وہ ایک جگہ پہ لکھا ہوا ہے کہ جی جب یہ کافر کسی کو کہتے ہیں تو ان کا مراد یہ ہوتی ہے، اور جب میں کسی کو کافر کہتا ہوں تو اس کی مراد یہ ہوتی ہے۔ اور اس کے اوپر دلیل کون سی دے رہا؟ 1953 کی۔ تو یہ بات تو عدنان رشید بھائی پہلے کہہ چکے تھے کہ تم لوگوں نے جب دیکھا کہ پاکستان بننے جا رہا ہے، ہماری اب جو ہے وہ ہمیں کچھ جگہ پہ وہاں پہ جا کے ان کے زیر سایہ رہنا پڑے گا، تو ہم تو اس طرح جس طرح ہم قادیان کے اندر ہمارا توتی بولتا تھا تو ہم لوگوں کے اوپر کفر کے فتوے دیتے تھے کھل کھلا کے، یہ تو ہو نہیں پائے گا۔ تم لوگوں نے پینترا بدلا ہے، اب اس پینترا بدلنے کا جو ریبٹل دے رہا ہے وہ 1953 کے اندر دے رہا ہے کہ نہیں جی ہم نے پینترا نہیں بدلا۔ بھائی 1953 کے اندر پاکستان بننے کے بعد ہی تو بدلا ہے تم لوگوں نے۔ یہ تو عدنان بھائی کی بات ٹھیک ہو گئی۔ اچھا، پھر مرزا بشیر احمد ایم اے کا ریبرٹل دے رہا ہے کہ مرزا بشیر احمد نے مضامین بشیر، تم لوگوں نے الفضل، میں بتا دیتا ہوں تمہیں تو تاریخی بھی نہیں علم ہوگی، الفضل کے اندر یہ مضامین چھپے ہوئے ہیں۔ اس کے اندر مرزا بشیر احمد ایم اے نے کہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے حقیقت اسلام کا جو دائرہ ہے نا، حقیقت اسلام کا، درد دل بھائی غور سنیے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی حقیقت اسلام کا دائرہ موجود تھا۔ ہر نبی جو بھیجا جاتا تھا اس کے جو اصل ماننے والے تھے، جو اس کے مخلص ماننے والے تھے، وہ اسی حقیقت دائرہ کے اندر تھے، اور جو اسے ان کو نہیں مانتے تھے وہ اس دائرہ سے خارج تھے۔ آج جج قادیانی آپ لوگوں کو کہتا ہے کہ آپ حقیقت اسلام کے دائرے سے خارج ہو، تو آپ کو وہ اسی سٹیج پہ رکھتا ہے جس سٹیج کے اوپر باقی انبیاء کے منکرین کھڑے ہوتے تھے۔ تو مجھے بتاؤ، دائرہ اسلام کہنے کا اور حقیقت اسلام کہنے کا، یہ علمیت کے دائرے کہنے سے کوئی فرق پڑا؟ کوئی فرق نہیں پڑا، صرف الفاظ کا گورکھ دھندا ہے جا کے کسی طریقے سے ہم اپنے آپ کو بچایا جا سکے۔ اسی بات کی وجہ سے مرزا بشیر احمد ایم اے نے اپنی اس بات کو کلیئر کیا، اور اس کے ایک ماننے والے نے، جب لاہوریوں نے ان کے اوپر اعتراض کیا نا کہ یہ تم نے کون سے جو ہے وہ دائرے کھولنے شروع کر دیے ہیں، کبھی کہتے ہو حقیقت کا دائرہ، کبھی کہتے ہو علمیت کا دائرہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے بھی اس طرح اور نہ ماننے والے بھی اس طرح، تو فائدہ کیا، فرق کیا پڑا؟ تو اس کے مرزا بشیر احمد ایم اے کے ایک مخلص ساتھی نے پتہ کیا کہا؟ مرزا بشیر احمد ایم اے کے نزدیک حقیقت اسلام کے علاوہ جو کوئی بھی اسلام ہے وہ اسلام ہے ہی نہیں ہے، تو پھر علمیت اور حقیقت کا نام لینے کا فائدہ؟ تو یہ سارے الفاظ کے گورکھ دھندے، تو آپ کو انشاءاللہ جب ڈیٹیل کے اندر اس کی پروگرام کی جائے گی نا، آپ دیکھیے گا کہ کس طرح سے دھوکہ۔ ابراہیم اخلف کو واللہ ایک چیز کا نہیں پتا، تو اس نے جتنے بھی پوائنٹس دیے وہ لاہوریوں کو دیے، اور لاہوریوں کو اس کو جواب دیتے رہے مرزا بشیر احمد ایم اے صاحب انہی پوائنٹس کے اوپر۔ نہیں، ابراہیم اخلف کو اردو تو نہیں آتی ہے نا، تو ظاہر ہے وہ جو ٹرانسلیٹر پرچیاں دی نا اس کو، ہاں وہ پڑھتا ہوگا۔ دوسری بات یہ بھائی عربی بھی نہیں آتی، یدخلل کی جگہ یدخلل کر رہا ہے، مراکن ہے نا، تو اس لحاظ سے عربی let me very clear you. let me very clear you۔ اچھا، 1953 میں بھی اس نے دائرے بنائے نا، وہ اس کے اصل میں ضرورت یہ پیش آئی تھی کہ وزیر خارجہ جو تھا، کیا نام تھا اس کا، ظفر اللہ، اس نے کراچی میں ایک بیان دیا تھا، کوئی پریس کانفرنس تھی یا کوئی جلسہ تھا، اس میں
کہ جو مرزا غلام احمد قادیانی کو نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں ہے. یہاں سے مسئلہ شروع ہوا تھا. جو فسادات بھی ہوئے تو پھر انہوں نے منیر انکوائری کمیشن بٹھائی اور کمیشن نے دیکھا کہ مسئلہ کیا ہے, تو ان کو پھر بلایا گیا. کہاں اب آپ کے لیے کیا کہیں, جو نصر اللہ نے جو اس نے بیان دیا ہے, ظفر اللہ نے, اس کو آپ انڈورس کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ وہاں سے پھر جو ہے اس نے دائرے بنانے شروع کیے کہ میں نے دائرے, آپ نے جو فلاں کہا جگہ کہا تھا کہ مسلمان جو جس نے نام بھی نہیں سنا مسلمان نہیں ہے, کہتا وہ میں نے پتہ نہیں, میں نے کچھ کہا. دائرے جو ہے نا ابو رفیع بھائی, دائرے جو ہے نا, یہ جب انہوں نے فتوے دیے, جب مسئلہ فتاوے پیش کیے, فتاوے دینے شروع کیے کہ غیر احمدی تمام جو ہیں وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے, یا مرزا بشیر الدین محمود کے آئینہ صداقت کی بات کو لے کے جب لاہوریوں نے ان کی گرفت کی نا, اور جب گرفت کرنے کی وجہ سے تمام لوگوں کے اندر یہ بات پھیلی کہ یہ مسلمانوں کو اس طرح سے ڈکلیئر کرتے ہیں دائرہ اسلام سے خارج, تو پھر اس وقت جا کے انہوں نے حقیقت اسلام اور علمیت اسلام کا دائرہ نکالا. اور اس بات کے اوپر جب ان کو پتہ چلا کہ یہ تو کسی طور پر بھی قابل برداشت نہیں, یہ کسی طرح بھی جسٹیفائی نہیں ہو سکے گا, تو پھر انہوں نے اسی اپنے پہلے موقع پر اوپر سٹینڈ لینا شروع کر دیا, کیونکہ قادیان میں توتی بولتا تھا, یہ جو چاہے کرتے, کس کے اوپر جو چاہے فتویٰ لگا دیتے. پھر جب 19 جی 1953 میں, آپ کی آواز بند ہو گئی, 1953 میں ضرورت اسی لیے پیش آئی نا کہ جو ظفر اللہ نے بیان دیا تھا نا, اس کے بعد جو ہے نا, اب پتہ ہے آپ کو 10,000 کے قریب لوگ مرے تھے مسلمانوں کے, تو پھر حکومت نے جو ہے نا کہا کہ اب لیکن اس میں جلد باز شاہ بخاری صاحب نے سر یہ تحریک اٹھائی تھی 19 جی جی بالکل 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 بالکل. اس سے پہلے مرزا محمود نے یہ بیان دیا میرا خیال 1952 میں, کہ پتہ نہیں 1952 کا سال 53 ہمارا سال یا اس طرح کچھ کہا تھا اس نے, تو پھر 53 میں ان کی جو ہے ٹھکائی ہو گئی اس وقت. تو اس وقت بھی اس نے دائرے بنائے تھے. پھر اسمبلی میں 74 کی اسمبلی میں مرزا ناصر نے بھی دائرے بنائے تھے کہ انہیں ایک دائرے سے نکل کے دوسرے دائرے میں آ جاتا ہے. یحییٰ بختیار نے اسی بات پہ زور دیا تھا کہ ہم مسلمان ہیں یا نہیں, آپ کیا کہتے ہیں, جو مرزا غلام احمد قادیانی کو نہ مانے. تو اگر ہم پر کفر کا فتویٰ ہے تو پھر ہمیں بھی حق حاصل ہے کہ ہم بھی جو ہے نا اس بارے میں آپ سے بحث کریں. تو یہ بات تھی. بہرحال یہ ان پر دیکھا جائے تو پہلے 10 منٹ میں یہ ختم ہو جانا تھا اگر وہاں بریک لگ جاتی نا اس سوال کا جو انہوں نے امتیاز میں نے سوال پوچھا تھا ٹو محمد توبہ نعوذ باللہ, ہاں ہاں ہاں, اسی پہ اگر بریک لگ جاتی نا کہ پہلے اس کو کلیئر کریں تو اس وہی پر پتہ آئے چل نہیں جانا نا تھا کہ وہ نہیں دے ہی نہیں سکے. ہاں. اچھا, انہوں نے ایک بات یہ کی ہے کہ آپ اگر پوسٹر دیکھیں نا, انہوں نے جو بنایا تھا پوسٹر, اس میں پیچھے عدنان رشید اور امتیاز بھائی کی جو تصویر لگائی, اس کے پیچھے TLP کا جھنڈا لگایا انہوں نے, TLP. حالانکہ TLP سے تو ان کا کوئی واسطہ ہی نہیں ہے, یعنی یہ بتانے کے لیے کہ دہشت گرد ہیں TLP کے. اور دوسری بات, انہوں نے یہ جیسے ہی ختم ہو گیا ریکارڈنگ وغیرہ تو YouTube پر انہوں نے بریچ لگا دی کاپی رائٹ کی, کہ اگر یہ پروگرام اپلوڈ ہو تو کاپی رائٹ کی بریچ ہو جائے گی. تو اس وجہ سے ٹکڑوں ٹکڑوں میں شاید اپلوڈ کرنا پڑ رہا ہے, پورا نہیں ہو رہا ہے. تو یہ حرکتیں کیوں کی انہوں نے؟ اعلیٰ ظرفی ابو رفیع بھائی, اعلیٰ ظرفی کا معیار ہے, اعلیٰ اخلاق ان کو سکھانے والا کوئی امام بیٹھا ہوا ہے نا, جن سے اخلاقیات کی تعلیم لیتے ہیں. جی جی, اخلاقیات کی اعلیٰ تعلیم کے ممبر پہ فائز ہیں یہ لوگ. جی تو اسی بالکل. لیے تو کہہ رہے تھے کہ آپ ہمارے گھر 3 دفعہ کہا آپ ہمارے گھر آئے, یا 14 دفعہ کہا کہ اسپیچ ختم ہو جائے گی اگر یہ بات ہوئی, تو اسپیچ ختم ہو جائے گی اگر یہ بات ہوئی, ڈیبیٹ ختم ہو, 14 ٹائمز کہا, 14 ٹائم ریپیٹ کیے. جی جی, سب سے زیادہ سیشن نا وہ 1-1.5 گھنٹے کا جو سیشن ہے نا, پری سیشن, وہ دیکھنے والا ہے. سننے ادھر پتہ چلتا ہے کہ معیار کے اعلیٰ اخلاقیات کیا ظاہر ہو رہی ہے لوگوں. جی ہاں. اچھا, السلام علیکم ڈمبل بھائی.
इनसे बंदा पूछे अबू रफी भाई इनसे बंदा पूछे, तुम लोग अपनी वजह से अपने घर में बैठे हुए हो ना, अपनी सिक्योरिटी की वजह से लोकेशन शेयर नहीं कर रहे, तुम लोग घर से बाहर निकलो, आओ हमारी तरफ। भाई बात करें भाई वो मिसाल देते हैं आयत कुरान की के बाद अल्लाह वल्लज़ीना आमनु मिनकुम व अमिलुस सालिहात ला यस्तखलिफन्नहुम फिल अर्द, क्या अमन से तुम रहोगे? तो मैं कहता हूँ लंदन में कौन सा तुम्हारा अमन है? 16 बॉडी गार्ड निकलते हैं उसके साथ, मिर्जा मसरूर के साथ, यहाँ तक कि जुमा भी पढ़ाता है ना तो राइट और लेफ्ट बॉडी गार्ड खड़े हैं। तो कहाँ है तुम्हारा अमन? पंजाबी में अबू रफी भाई पंजाबी में कहते हैं, मैं डिंपल भाई से पूछता हूँ, ऐसी की चोरी कर बैठे, ऐसी की हरकत कर बैठे जेड़ा इन्हें लुकना पै रहे हैं? बिल्कुल, कुछ तो गड़बड़ है दया। हाँ। तो अमन नहीं मिला ना इनको। कहीं भी जो है ना इनको अमन मुयस्सर नहीं है, इंशाअल्लाह नहीं होगा। चुप छुपा के रहते हैं, कभी भी कोई भी हिम्मत करके किसी का अगर आपसे सामना हो ना, नहीं बताएगा कि जो है ना मैं मिर्ज़ाई हूँ, मिर्ज़ा गुलाम कादियानी को मानने वाला हूँ। तो उनको नहीं अबू रफी भाई, आप ऑस्ट्रेलिया में हैं, हम लोग यूरोप में हैं, मुसलमान अमेरिका में भी बैठे हुए हैं, कभी जिंदगी में ऐसा हुआ है किसी ने हमसे हमारा अकीदा या हमारा मजहब पूछा, हमने कहा नहीं हम ऐसे नहीं, इस तौर पे नहीं, उस तौर पे मुसलमान है? कभी हुआ? नहीं ऐसा नहीं हुआ। इनसे जब पूछ लो पाकिस्तान में, और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है अबू रफी भाई, पाकिस्तान में इन्होंने मेरे सामने इनके मुरब्बियान ने इनकार किया था कि हम पे इल्जाम है, हम कोई क्योंकि इतना स्टडी नहीं थी ना उस टाइम, आपको पता ही है पाकिस्तान में इनको वैल्यू कौन कराता है। जी बिल्कुल। इन्होंने मेरे सामने बैठ के, इनके ऑफिस अबुल फजल इनका कोई वो था जगह, वहां बैठ के उन्होंने कहा जी हम पे इल्जाम है, हम सिर्फ मुजद्दद कहते हैं, वो और कुछ नहीं है, हम लोग सिर्फ खलीफा मानते हैं, मुजद्दद मानते हैं और कुछ नहीं मानते। ये पाकिस्तान का बयान है इनके मुरब्बियान का। जी बिल्कुल। ये तो हमारी आंखें टिकटॉक ने आके खोली है। हाँ नहीं, हम तो शुरू से पेल टॉक से लगे हुए इनके साथ 97 से तकरीबन मैं। तो मेरा सबसे पहला मुनाजरा अंसर रजा से 2004 में हुआ था इजरा नबूवत पे। तो फिर मैंने उसको लिस्ट बताई, मैंने कहा मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के हयात में 7 लोगों ने दावा किया था, 7 को मिर्जा ने रिजेक्ट किया था, उनको मुर्तद और काफर कहा था। तो इजरा जारी है नबूवत, तो फिर क्या कहता, मुझे तो पता ही नहीं उसका। मैंने कहा ये लिस्ट है तुम्हें मैं देता हूँ दिखाता हूँ तुम्हें कैमरा खोल के। अभी भी जो है ना इजरा नबूवत पे आपसे बात करेंगे, और रियाज सीमा नबूवत का दावेदार है, कहते हैं नहीं वो नहीं है नबी। अरे फिर इजरा नबूवत किधर गई तुम्हारी फिर? मैं टारगेट लेके निकलो फिर भाई, मेरा तो भी टारगेट ये है रियाज सीमा की बैत करवानी इनके हाथों से। देखिए ज्यादती है रियाज सीमा के साथ, बहुत बड़ी ज्यादती, उसको उसका हक दिया जाए, रियाज सीमा का हक दो। बिल्कुल मेरा ख्याल एक दफा किसी ने पोस्टर बनाया था। अच्छा, किसी ग्रुप में, हाँ किसी ग्रुप में बनाया था पोस्टर। अच्छा हाँ भाई मैंने खुद देखा था। बनता है रियाज सीमा का, बनता है यार अबू रफी भाई, इस पे काम करना है इनके लिए। बस ऐसे ही जो है ना। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के साथ इनकी एफिलिएशन ही जो है ना बायस शर्म है उनके लिए खुद। मेरा खुद तजर्बा है, मिले हैं कोई शॉपिंग में 2-3 जो है ना, नहीं ये इधर उधर, फिर पूछता हूँ भाई नमाज कौन सी मस्जिद में पढ़ते हो? वो हमारा एक छोटा सा मरकज है वहां जाते हैं तो कभी नहीं बताएंगे तुम्हें कि हम जो है मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को मानने वाले हैं। इनके आबा अजदाद ने, अभी एक बुखारी साहब है रबुआ में जो है ना, वो पैदाइशी कादियानी थे, ज़ाहिर है वो अभी कादियानी छोड़ी है, बड़ी उम्र के हैं,
تو ان کا بیان میں نے سنا تھا. ان کا بس یار ہمارے آبا و اجداد نے پتہ نہیں کہ مہدی کے چکر میں امام مہدی بس بیعت کر لی اور ہم پھنس گئے بس. پھر دیکھ لیں، آپ نے بھی وہی گواہی دے دی نا کہ ان کو پتہ ہی نہیں ان لوگوں نے کیا کلیم کیا ہوا ہے. جی جی بالکل. ابھی وہ جو ہماری بہن ہے صفیہ بہن ہے، وہ اکثر آ کے کہتی نہیں ہے کہ میں نے تو ادھر آ کے سنا ان کے منہ سے کہ یہ کلیم ہے. ہاں بالکل بالکل. وہ تو چودھری سعید رحمان جو ہے نا، ایسے چودھری، اس نے قادیانی چھوڑی ہوئی ہے نا، تو وہ بتاتے ہیں کہ پاکستان میں جہاں سے تھے وہ 100 قادیانی سے پوچھیں گے کہ 100 کے 100 آپ کو کہیں گے نہیں ہم نے امام مہدی کی بیعت کی، امام مہدی ہے مرزا. کوئی بھی آپ کو نہیں کہے گا کہ وہ محمد ہے یا نبی ہے یا کیا ہے. اب میں ان کے سٹال پر گیا تھا ایک دفعہ، تو میں بکس رکھی ہوئی تھی. میں نے کہا قرآن رکھا ہوا ہے، تذکرہ کیوں نہ رکھا ہے؟ کہتے ہیں تذکرہ نہیں، تو بس یہی ہے جو کچھ. میں نے کہا تذکرہ میں مرزا صاحب کے الہامات ہیں نا، وہ بھی تو ہونے چاہیے. ایک دانہ کسی نے کہا پیٹ پھٹ گیا اور اس قسم کے میں نے 2-3 احوال الہامات جو ان کو سنائے، تو وہ غصے میں آگے کہتا ہے کیا غلاظت بک رہے ہو. میں نے کہا یار تمہارے نبی کے الہامات اس کو غلاظت کر رہے ہو، تم تو قادیانی بھی نہیں رہے. تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے نا بیچاروں کو، کیا بس ایسے ہی. اچھا آسٹریلیا میں اردو کتابیں بیچ رہے ہوتے ہیں، آپ نے یہ دیکھیں؟ نہیں انگلش کے بھی ہیں، مگر وہ لکھی ہوئی مرزا طاہر کے کچھ ٹرانسلیٹڈ ہیں اور اس طرح ہیں. قرآن کا انگلش ترجمہ ہے. مرزا کی ایک بھی کتاب نہیں تھی، ایک بھی نہیں تھی مرزا کی کتاب وہاں پہ. کیوں؟ وجہ بھائی ان کو پتہ ہے نا کہ اگر مرزا کی کتاب پڑھ لیں گے لوگ تو پھر کون آئے گا ادھر. خود اپنے لوگوں کو منع کرتے ہیں کہ روحانی خزان نہیں پڑھو. یہیں پہ ٹک ٹاک پہ ایک جرمنی کا آن لائن ہوتا تھا اور اس نے شروع کی تھی مرزا کی کہ روحانی خزان پڑھنا، اس کو بند کرا دی انہوں نے، براڈی بند کرا دی انہوں نے. تو پتہ ہے ان کو کہ مرزا نے کیا لکھا ہے. اسی وجہ سے جب اسمبلی میں حوالے دیے گئے تھے نا مرزا ناصر کو، بڑا شرمندہ ہو رہا تھا بعض اوقات، بالکل بول ہی نہیں سکتا تھا کچھ بھی. ایک موقع پر بختیار نے کچھ کہا کہ اس طرح مرزا نے کہا یہ اللہ کی طرف سے منسوب کیا ہے، تو مرزا ناصر نے کہا کہ پر آپ اللہ تعالیٰ سے پوچھیں نا. تو یہ بختیار نے کہا کہ اللہ سے تب پوچھیں جب آپ ہمیں نہ سمجھا سکیں یا ہمیں معلوم نہ ہو. ہمیں تو معلوم ہے کہ یہ جھوٹا کذاب ہے، جھوٹ بول رہا ہے، آپ اپنی طرف سے کچھ بتائیں ہمیں، اس کا کیا مطلب ہے. چپ ہو گیا پھر. اور پھر وہ صدیقیت کی کھڑکی کے بارے میں مرزا ناصر نے کہا وہ صدیقیت کی کھڑکی سے آئے ہیں. تو یہ بختیار نے کہا کہ کھڑکی کھلی، مرزا صاحب آئے اور پھر کھڑکی بند ہو گئی. تو بڑا ذلیل ہوا تھا اسمبلی میں. چلے میرا خیال پیر صاحب بھی گم ہے، میں بھی تھوڑا آف لائن ہو رہا ہوں. السلام علیکم. فیضان صاحب آپ کہاں جانے لگے ہیں؟ جی میں نماز کے لیے جانے کا خواہش مند ہوں. اچھا اچھا. سہیل صاحب آپ مذاق کے علاوہ ایک سوال ہے آپ سب سے. آپ میں سے فار ایگزامپل پہلے میں پوچھتا ہوں خاکسار بھائی سے. خاکسار بھائی آپ نے اپنی لائف میں سب سے مہنگا میل لائک فار ایگزامپل